السلام علیکم۔ سورہ الانعام کو ہم لوگ پڑھتے ہوئے اب اس کی آیت نمبر 54 پر پہنچ گئے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم 54 سے آیت کا آغاز کریں، ہم پہلے جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا پچھلے ہفتے آیت نمبر 46 سے جو ہم نے پڑھائی کی تھی 53 تک کی تھی، اس کا ایک نچوڑ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ریوائز کر سکیں اور اپنے دماغ میں اس کو بٹھا سکیں۔ تو ہم نے جو باتیں پڑھی اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی، جو اگر آپ کو تھوڑا سا یاد بھی ہو تو میں ہلکا سا یاد دہانی کرانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سنت جو ہم نے اس سے پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کے نیچر میں خدا ہے، اور اس نیچر کو کیونکہ ہم لوگ اپنے بگاڑ لیتے ہیں، خراب کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں حادثات یا پریشانیاں یا چیلنجز بھیجتا ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں اس طرح کے حادثات بھی آتے ہیں، جھٹکے آتے ہیں، شوق کہہ سکتے ہیں جس کو، جو ہمارے فطرت کو واپس سے جگائیں اور ہمیں احساس دلائیں کہ ہم خدا سے دور ہو رہے ہیں، ہمیں خدا والی زندگی اپنانی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہمیں سمجھ آیا تھا۔ تو یعنی کہ خدا ہم سے ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتا اس دنیا میں، اور ہمیں اس طرح کے ایکسپیرینس سے یا تجربوں سے خدا کی باتوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو انسان یہ نہ سوچے کہ وہ کیسے سمجھے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل انسان کو دی ہے، اور ایک اسٹڈی کے مطابق انسان اپنی عقل کا صرف 10% ہی زندگی میں یوز کر پاتا ہے، وہ یوز ہی نہیں کر پاتا پوری۔ تو اگر کوئی انسان اپنی عقل کا استعمال کرے صحیح طور پر، اپنی آنکھ جو اللہ نے دی ہے، اپنے کان جو اللہ نے دی ہے، ان کا صحیح استعمال کرے اور سنے۔ اچھا، ایک منٹ رکو۔ اپنی بات جو اپنے اندر جو نشانی موجود ہے، یعنی کہ ہماری عقل، ہماری آنکھیں، ہمارا دل جو بات کہنا چاہتا ہے، جس بات کو ہمارا دل صحیح سمجھتا ہے، ہم اس پہ اگر غور کریں، یعنی کہ اپنے اندر کے ان سب احساس کو جگائیں، تبھی ہم سچائی کو پالیں گے۔ ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ سچائی کو ہم پا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سامنے کیوں نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیج دیا، ہمارا ٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے۔ ایسا ہمیں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے جو ٹیسٹ بنایا ہے اس کے مطابق ہی ہمیں عقل دی ہے سب کو۔ خدا نے قرآن میں، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اگر آپ لوگوں نے اٹینڈ کی ہو وہ کلاس، تو اس میں یہ پڑھا تھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ ہمارے طاقت کے مطابق ہی لیتا ہے، ہماری طاقت سے زیادہ ہماری آزمائش نہیں ہوتی۔ تو پھر ایسا ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ہم کیسے جانیں گے؟ ہم تو بالکل نہیں سمجھ پائیں گے، ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے غیب کی باتوں کو، فرشتوں کو، تو ہم کیسے سچائی تک پہنچیں گے؟ تو یہ ایسا ہماری سوچ غلط ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس حساب سے دماغ دیا ہے، ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں کان دیے ہیں کہ ہم صحیح باتوں کو سمجھ سکیں، صحیح اور غلط الگ کر سکیں۔ اور اگر جو انسان اپنی آنکھوں سے صحیح اور غلط کو نہیں پہچان پایا، جو اپنی آنکھوں سے سچائی کو نہیں پہچان پایا، تو وہ اللہ کی نظر میں آنکھ ہوتے ہوئے بھی اندھا ہی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جب اب ہمیں حادثہ دے رہا ہے، کوئی تجربہ دے رہا ہے تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ ہم غلط ہیں، ہمیں اللہ کی طرف مڑنا چاہیے، لیکن ہم ان حادثوں سے کوئی سبق نہیں لے رہے اور ہم کچھ سمجھ نہیں رہے، تو ایک طرح سے ہمارے دلوں پہ مہر ہو گئی ہے۔ مہر مطلب ہم بالکل ڈھیٹ ہو چکے ہیں، ہمارا دل دماغ اب سوچنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی، جس کو کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کنڈیشننگ۔ ہماری کنڈیشننگ اتنی ہو گئی ہے کہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے کنڈیشننگ تو ہماری اپنی غلطیوں سے ہوئی ہے کہ ہم نے جو چیزیں دیکھیں، جو باتیں سنی میڈیا میں لوگوں سے، انہی کو سچ سمجھ لیا اور انہیں اپنا لیا، تو اس کے اثر سے ہم اپنا دل کو ہم نے خراب کر لیا۔ لیکن کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو جس میں اللہ کی مرضی شامل نہ ہو،
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے بات کہی کہ اگر میں چھین لوں تم سے تمہاری آنکھیں، تمہارا دل، تمہارے کان، تو پھر کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ یعنی کہ ان لوگوں کے دل دماغ جن کے صحیح درست کام نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک طرح سے اللہ نے چھین لیے ہیں، اور پھر اگر ایک بار وہ چھین لیے جائیں، وہ صحیح کام نہ کریں، کوئی سوچ نہ سکے، تو پھر اسے کون ٹھیک کرے گا سوائے اللہ کے؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب کبھی ہم اپنے آپ کو پائے کہ ہم صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کر پا رہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے اپنے دماغ سے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ سے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہماری عقل ہمیں واپس نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے سوچنے کی شکتی ہمیں واپس نہیں کر سکتا، اور ہمیں بار بار یہی دعا کرنی بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں بصیرت دے، ایسی نگاہ دے کہ ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں۔ اور جیسے ہم نے یہ دعا پچھلی بار بھی سب شاید یاد کری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی دعا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ مجھے چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ ہیں، یعنی کہ اس دنیا میں چیزیں ہمیں دکھتی ہیں جو ایسی ہوتی نہیں ہیں، تو ہمیں وہ طاقت ہمیں اللہ سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پچھلی کلاس میں ہم نے یہی سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے، تو ایک طرح سے اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، وہ نہیں سمجھیں گے، کلاس چل رہی، تو وہ نہیں سمجھیں گے جب وہ مہر لگ گئی ہے ان پر۔ تو ایسے میں ہمارے لیے راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے ہی مانگیں۔ اور دوسرا یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو، تم ڈھیٹ ہو گئے ہو اتنا زیادہ، کیونکہ کچھ لوگ اتنے ڈھیٹ ہو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم کس عذاب کی بات کر رہے ہو، کس پنشمنٹ کی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے لے آؤ جو پنشمنٹ آنی ہے، قیامت بلا لو، چلو دیکھتے ہیں، اگر وہ آ گئی تو تم سچے۔ تو یہ ایک دم ڈھیٹ پنے کی بات تھی، بالکل ڈھیٹ ہو جاتا ہے جب آدمی تب ایسی بات کرتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اتنے زیادہ بحث ہو چکے ہو کہ تم قیامت ہی کو مانگ رہے ہو، تو تمہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر قیامت آ گئی تو سب سے پہلے اس کا شکار کون ہوگا؟ اس کا شکار وہی لوگ ہوں گے جو اتنے ڈھیٹ ہیں۔ تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ بھائی تم ہی سب سے پہلے شکار ہوں گے اس کے۔ تو ایسی بات ہمیں اوائڈ کرنی ہے، ایسی باتوں کو جو کہ ہمیں اللہ کے غضب کا شکار بنائے۔ ڈھیٹ پنے میں بھی، کبھی بھی مذاق میں بھی، یا کسی بھی طرح سے بھی اس طرح کی بات ہمارے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ اور ایک اور بات ہماری پچھلی کلاس میں یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی پیغمبر جو اللہ نے بھیجے، وہ صرف اور صرف ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتائیں، قیامت کے بارے میں بتائیں، جنت اور جہنم کے بارے میں بتائیں، اور ان کو ڈرائیں کہ اگر تم نے غلط کیا تو تم جہنم میں جاؤ گے، اور اچھا کیا تو تم جنت میں جاؤ گے۔ تو ان کا کام صرف یہی تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سپر پاور نہیں تھی کہ وہ وہی غیب کی باتیں جانتے ہوں، کہ قیامت کب آئے گی یہ بتا سکتے ہوں، یا یہ کہ وہ کوئی ایسے خزانے ہوں ان کے پاس کہ جس کی وہ خبر رکھتے ہوں، یا وہ فرشتہ ہوں۔ وہ سمپل انسان تھے اور اللہ نے انہیں چنا تھا کہ وہ اپنا میسج پھیلائیں۔ تو یہ بات بھی کلیئر تھی پچھلی آیتوں میں۔ جیسے کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں، جیسے عیسائی لوگ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی سپر نیچرل آدمی تھے، اور کچھ مسلمان ایسا مانتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے انسان تھے کہ جو انسان سے بھی اوپر تھے۔ تو یہ ان باتوں سے قرآن کی جو ٹیچنگز ہیں وہ ٹکراتی ہیں۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک پیغمبر ایک انسان ہوتا ہے جسے غیب کی کوئی خبر نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہوتی، جو اللہ اسے بتاتا ہے وہ وہی بات کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ اس کو تھوڑی کسی چیز کی طاقت دیتا ہے وہ وہی دکھا سکتا ہے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ وہ کچھ کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو معجزے دکھاتے تھے، وہ جتنا اللہ تعالیٰ انہیں طاقت دیتا تھا اتنے دکھاتے تھے۔ اس کے علاوہ جب کبھی وہ کوئی انسان ان سے کہتا تھا کہ اب معجزہ دکھاؤ، اس وقت پہ وہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ تو جو یہ جو لمٹ ہے یہ اللہ نے ہی طے کر رکھی تھی سب کی۔ تو اس بات پہ ہمیں بہت زیادہ ایمان رکھنا چاہیے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ انسان ہوتے ہیں، اور وہ صرف اللہ کی وحی بھیجتے ہیں۔ اور ساری باتوں میں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھا مطلب وہ انسان جو کہ دیکھ نہیں سکتا، اگر وہ ایک راستے پر چل رہا ہے تو وہ اس کی کچھ پتہ نہیں، وہ کہاں ٹکرا جائے، کہاں گر جائے، کچھ پتہ نہیں۔ لیکن ایک آنکھ والا انسان جو کہ سب کچھ دیکھتا ہے، راستے میں کہاں گڈھا ہے، کہاں موڑ ہے، تو وہ آنکھ والا انسان کس طرح چلے گا بچتے ہوئے، اپنے آپ کو صحیح رکھے گا؟ تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یعنی اندھے سے مطلب ہے وہ انسان جس تک بات پہنچی مگر اس نے سمجھی نہیں، اس نے اپنی آنکھوں کو اور اپنے دماغ کو استعمال نہیں کیا،
اور وہ چلا جا رہا ہے اپنے اندھے پن میں کہ ہاں بس میں ٹھیک ہوں، جو میں نے سوچا ہے وہی ٹھیک ہے، جو میرے بڑے کرتے آئے وہی ٹھیک ہے، تو وہ اندھا پن ہے اس کا. وہ کبھی نہیں جان پائے گا کہ وہ کیا غلط کر رہا ہے. اس کو تبھی پتہ چلے گا جب وہ گڈھے میں گر چکا ہوگا. تو آنکھ والا اور اندھا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اور اس پر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ اللہ کی بات سے وہی انسان ڈر سکتا ہے جس کے دل میں کھٹک ہو کہ ہاں مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو یہ جو سارے لوگ تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دعوت دے رہے تھے، جن کو بتا رہے تھے، وہ سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ تھے. بہت تکبر تھا، ایروگنس تھا ان کے اندر، لیکن ان کے اندر کوئی کھٹک نہیں تھی کہ ہاں ہم کبھی خدا کے سامنے پیش ہوں گے یا خدا ہم سے پوچھے گا. تو اس لیے وہ باتوں کو ایسے ڈھیٹ طریقے سے جواب دے رہے تھے کہ بھائی کیا ہو تم، کیا بتا سکتے ہو، بتاؤ کہ کوئی جادو کر کے بتاؤ، کوئی ایسی بات بتاؤ جو فرشتے کر سکتے ہوں. ایسے مطالبے کر رہے تھے، عجیب عجیب ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس جو میرا پیغام تم دے رہے ہو لوگوں کو، اس سے وہی لوگ خبردار ہو سکتے ہیں، صرف وہی سمجھ سکتے ہیں اس کو جو کہ دل میں ان کے یہ ہو کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے. اور جو اس بات سے بالکل بے فکر ہے وہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے کہ کیا کہہ رہے ہو. تو ہمیں بھی اس سے ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر ہر وقت یہ کھٹک رکھیں کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں. جب ہم یہ کھٹک رکھیں گے تبھی ہم اپنے آپ کو چیک کر سکیں گے، اور اگر کوئی ہمیں صحیح بات بتا رہا ہوگا تو ہم اسے سمجھ سکیں گے. ورنہ ہم بھی وہی اندھا والی جو اگزامپل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا وہی ہمارا ہوگا کہ ہم اندھوں کی طرح جئیں گے اور اندھوں کی طرح ہی مر جائیں گے. اور ہمیں اگر جس کے بھی دل میں یہ بات ہوگی کہ اسے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آخرت میں کھڑا ہونا ہے جہاں پہ کبھی کوئی مدد نہیں کر سکتا خدا کے سوا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا، وہی انسان صحیح طریقے سے بات کو سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے. تو یہ بہت بڑی پوائنٹ ہے ہمیں. دوسرا ایک یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ وہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ لوگ تکبر میں تھے، ایروگنس میں تھے، بڑے بڑے لوگ تھے وہ. تو وہ ایک بات یہ بھی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھائی ہم تمہارے پاس آئے تو صحیح لیکن وہاں تو سب غریب بیٹھے رہتے ہیں، اب ہم کیا بیٹھیں تمہارے پاس آ کے، ہماری عزت سے، ہمارا اسٹیٹس جو ہے اس کے حساب سے تو لوگ ہی نہیں ہوتے وہاں پہ تمہارے پاس. تو اس بات پہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے تم ان لوگوں کو، جو شریف لوگ ہیں تمہارے پاس، جو ایمان لے آئے ہیں، دیندار لوگ ہیں، چاہے وہ غریب ہوں، تم ان کو دور مت کرو. تو اللہ کی نظر میں ان کی ویلیو زیادہ ہے جو کہ ایمان والے ہیں، چاہے وہ غریب ہوں. تو خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہاں پر اگر آپ بڑے ہو، اگر آپ کو اسٹیٹس ملا ہوا ہے تو یہ ایک آزمائش ہے تمہارے لیے. اگر آپ چھوٹے ہو، غریب ہو، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے. یہ سب اس لیے ہی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر سکے کہ تمہارے پاس سامان ہے تو تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو، تمہارے پاس سامان نہیں ہے تو تم کیسے کر رہے ہو. تو اس ٹیسٹ کو لے کر تم سیریس مت ہو جاؤ کہ ہاں تم کوئی بڑے آدمی ہو. یہ سمجھ لو کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی ڈرامہ ہو، تو ڈرامے میں کسی کو راجہ کا رول مل گیا، کسی کو فقیر کا. اب اگر راجہ یہ سمجھے کہ ہاں میں تو راجہ ہوں، باہر ڈرامے کے باہر جا کر بھی وہ راجہ ہی رہوں گا، تو وہ بیوقوف ہے نا. وہ سامان، وہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، وہ ڈرامہ ختم ہو جانا ہے. تو یہ تو دنیا ہے ہی کھیل تماشا، ہم نے پڑھا ہی تھا. تو اس طرح سے سوچنا ہے کہ ہم اگر یہ سوچ رکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں آج راجہ بنایا یا اللہ نے ہمیں آج اسٹیٹس ہمارا بڑا کیا، تو یہ صرف اللہ کے کرنے سے ہے. ہم اپنے دل میں اس بات کا شکر کریں اور اللہ کے آگے جھکے رہیں. اور اگر اللہ نے ہمیں آج کم دیا تو یہ بھی اللہ کے کرنے سے ہے. تو ہمیں اس بات پہ صبر کرنا ہے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، جیسا تو دے گا ویسا ہی میں لوں گا. اگر کم دے گا تو کم، زیادہ دے گا تو زیادہ. تو ہم اگر صبر کریں گے تو اس بات سے اللہ خوش ہوگا. تو یہ آزمائش کے لیے ہوتے ہیں اسٹیٹس. اس کو اگر ہم سیریس لے کے بیٹھ جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بیوقوفی ہے، ہمارے لیے اندھا پن ہے. یہی بات ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی. ہمارا جو خدا کی نظر میں ویلیو ہے وہ ہماری نیکی پہ ہے کہ ہم کتنے نیک ہیں، کتنا ہم ڈرتے ہیں خدا سے، اس بات کی ویلیو ہے. اور باقی تم کتنے بھی پیسے والے ہو، تم کچھ بھی پوزیشن رکھتے ہو، تو اس بات کی کوئی ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں. تو یہ ہماری پچھلے ہفتے کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کا ایک نچوڑ ہے. پھر ہمیں آج جو ہم نے آیتیں شروع کرنی ہیں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 54 سے. اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو،
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ایمان والے تھے، جو رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو دور مت کرنا، بلکہ جب وہ تمہارے پاس آئیں جو تمہارے پر ایمان لا رہے ہیں تو ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں. سلامتی مطلب جو ہم سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی سلامتی بھیج رہے ہیں ہم لوگوں کو. پیس بی اپون یو، تم پر اللہ کی طرف سے پیس پہنچے، امن پہنچے، سکون پہنچے. تو یہ دعا ہوتی ہے ایک. تو وہی دعا کرنے کی بات کہی جا رہی ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، چاہے وہ غریب ہوں، لیکن ان کو تم سلام کرو. تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے. بے شک تم میں سے کوئی نادانی سے برائی کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اب سلام کرو ان کو اور یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے، اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے. تم سے جو بھی غلطی ہو گئی ہے، نادانی سے تم نے جو کچھ بھی برا کرا اس سے پہلے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا اگر تم توبہ کرو گے اور اپنے آپ کو سدھار لو گے. پہلے تم جو بھی کرتے تھے اس راستے سے ہٹ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی انسان آئے اور اللہ کی بات کرنا چاہے، اللہ کی طرف آنا چاہے، تو ہمیں اس کو اللہ کی رحمت بتانی ہے، نہ کہ ڈرانا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، مولوی کے پاس یا کسی بھی دین والے آدمی کے پاس، تو وہ ہمیں سب سے پہلے ڈرانے لگتا ہے کہ ایسے کرو گے تو اللہ آگ میں جلائے گا، ایسے کرو گے تو کان میں آگ ڈالے گا، پگھال کے ڈالے گا، شیشے ڈالے گا، ایسے مت کرو ویسے. زیادہ تر یہ دیکھا گیا کہ مسلمانوں کو ڈرا دیا جاتا ہے پہلے. لیکن یہاں پر کیسے بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے اگر تمہارے پاس آئیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی. اللہ تو رحم والا ہے، اس نے فرض کر لیا کہ وہ رحمت کرے گا ہی کرے گا. تم اگر کوئی غلطی سے برائی کر بھی لوگے اور توبہ کر لوگے تو وہ تمہیں معاف کر دے گا. تو اس طرح سے ہمیں بتانا ہے اللہ کے بارے میں، اور یہ طریقہ ہے. ہم نے ایسا کرنے سے کیا کیا؟ دور کر دیا لوگوں کو اللہ سے. اب لوگ بچنے لگے، ارے بھیا اللہ تو بہت خطرناک ہے، چلو بس اتنا ہی بہت ہے، ہم نہیں جا رہے وہاں پہ دوبارہ. اس طرح سے لوگ کٹنے لگتے ہیں. اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طرح سے نشانیاں دیتے ہیں. نشانیاں مطلب اشاروں میں بات کرتے ہیں. ساری بات جو اب تک ہو رہی ہے وہ سب اشارے میں ہو رہی ہے نا، سمبولک طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، دلیل دے کر سمجھایا جا رہا ہے. تو یہ ساری جو دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بتا رہے ہیں تاکہ جو غلط لوگ ہیں، جو جرم کرنے والے ہیں، ان کا طریقہ ظاہر ہو جائے. مطلب وہ پوری طرح سے سامنے آ جائیں کہ اب یہ کسی طرح سے مان نہیں رہے، یہ غلط لوگ ہیں. تو اگلی آیت ہے، کہو مجھے اس سے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تم ان لوگوں سے یہ کہہ دو کہ میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہو. جو بھی وہ لوگ چھوٹے موٹے مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی تھیں، انہوں نے ان کی عبادت کیا کرتے تھے، یا اپنے بزرگوں کی عبادت کیا کرتے تھے وہ لوگ. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم اچھے آدمی ہو، تم جو بھی بات کہہ رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تم ہمارے جو یہ خدا ہیں، چھوٹے چھوٹے بت ہیں، ان کے بارے میں برا مت کہا کرو، تم ان کو بھی اچھا کہا کرو، پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے. تو اس کے جواب میں یہ آیت آئی کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا جن کو تم پوچھتے ہو. کہو میں تمہاری خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا. اگر میں ایسا کروں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا، یعنی کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اگر میں ایسا کروں گا، اور میں راہ پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا. کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ان کی ایسی ڈیمانڈز کو پورا نہ کرو. جو ڈیمانڈ وہ کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ آپ ہمارے دیوی دیوتاؤں کی بھی تھوڑی عبادت کر لیا کرو، ان کے بارے میں بھی اچھا بول دیا کرو، تو ہم بھی آپ کی بات مان لیں گے. تو اس پہ کہا گیا کہ نہیں، منع کر دو، ایسا نہیں کر سکتا ہوں میں، ورنہ میں گمراہ ہو جاؤں گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی اسے میں جھٹلا نہیں سکتا. وہ چیز میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو. وہ جلدی کس چیز کے لیے کر رہے تھے کہ بھائی تم قیامت لا کے دکھا دو چلو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے وہ پاور کہ میں کر سکوں. فیصلے کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے، وہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کب قیامت آنی ہے، کب عذاب آنا ہے،
کب سب کو معاف کرے گا، وہ سارے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی حق کو بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی میرا بھروسہ ہے، وہ سچ بات کرتا ہے، صحیح بات کرتا ہے، اور وہ صحیح فیصلہ بھی کرتا ہے، وہی اس کی ہی قدرت ہے یہ ساری۔ کہو اگر وہ چیز میرے پاس ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی کہہ دو کہ اگر میرے پاس طاقت ہوتی نا عذاب لانے کی، تم لوگوں کو سزا دینے کی، اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو اب تک یہ فیصلہ میں کر چکا ہوتا۔ کیونکہ انسان جو ہوتا ہے، انسان کے اندر اتنا صبر اور اتنی طاقت، اتنی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے تو دعوت دے دی، اب جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، یہ سمجھ نہیں رہا تو ٹھیک ہے اب اس کو عذاب دے دو۔ مطلب ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ناطے یہ بات بول رہے تھے کہ اگر میرے پاس اتنی پاور ہوتی جس کو تم مانگ رہے ہو تو میں ضرور فیصلہ کر دیتا، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کون اصل میں ظالم ہے، میں تو جانتا نہیں، میں تو بس ابھی دیکھ رہا ہوں تم لوگوں کو جو منع کر رہے ہیں، میں ان سب کو سزا دے دیتا اگر میرے ہاتھ میں ہوتا۔ اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، مطلب جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہمیں، اس کی چابیاں بھی اس کے ہی پاس ہیں، یعنی کہ وہ سب کچھ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے۔ کیونکہ آج ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ انسان مان نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا کہ یہ کل کو مانے گا، یا اب نہیں مانے گا تو 10 سال بعد مانے گا، یا 10 سال بعد بھی نہیں مانے گا تو اس کے بچے مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنی آگے تک دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے نا، تو انسان یہ سب نہیں دیکھ سکتا، وہ اتنا آگے کی نالج نہیں رکھتا، اللہ ہی یہ سب جان سکتا ہے، اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور درخت سے گرنے والا کوئی پتا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں گرتا، نہ کوئی تر خشک چیز، مگر سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ کے بارے میں بہت ساری باتیں پتہ چلیں کہ خدا کی نالج کہاں کہاں تک ہے۔ جو کچھ زمین پہ پڑا ہے خشکی میں وہ بھی خدا کو پتہ ہے، دانہ بھی ایک چھوٹا سا ہے وہ بھی اسے پتہ ہے، سمندر میں بھی کوئی پارٹیکل ہے تو وہ بھی اسے نالج ہے، پیڑ سے کوئی پتا گرتا ہے تو اس کا بھی اسے علم ہوتا ہے کہ کون سا پتا گرے گا، اور زمین کے اندھیروں میں گہرائیوں میں کوئی بھی دانہ نہیں گرتا جس کا کہ اسے علم نہ ہو، سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ یعنی کہ خدا کے پاس ایک ایسی ریکارڈ بک ہے جس میں ہر ایونٹ ریکارڈڈ ہے کہ یہ ایسے ایسے ہوگا۔ تو یہ ساری بات سن کے کتنی بڑی چیز پتہ چلتی ہے خدا کے بارے میں کہ کیا عظیم نالج ہے، کیا عظیم علم ہے اللہ کا۔ اور ایک اور بات میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس طرح کی آیتوں سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کو بتا رہے ہوں گے اور سب لوگ ان کی مذاق اڑا رہے ہوں گے، کوئی ان کی بات مان نہیں رہا ہوگا، تو اس کے بعد تو اللہ کو پنشمنٹ دینی چاہیے تھی۔ لیکن یہ بات سوچ کے حیرت ہوتی ہے کہ یہی سارے لوگ جو آج ان کے اوپر ہنس رہے تھے یا ان کی بات کو کاٹ رہے تھے، وہی کچھ ہی سالوں میں 13-14 سال میں جا کے سب کے سب ایمان لے آئے تھے، سب لوگ مسلمان ہو گئے جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ مکہ کا کوئی انسان نہیں بچا تھا۔ تو کتنی عجیب بات ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کہہ تو رہے ہیں لیکن اللہ کو سب پتہ ہے کہ یہ سارے ایمان لے آئیں گے، سب صحابہ بن جائیں گے، تو اسی وجہ سے اس وقت کوئی پنشمنٹ نہیں دی گئی۔ تو خدا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیں وہ مہلت دیتا ہے، ہمیں وقت دیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس کے دل میں کب ایمان جاگ جائے گا، اس کو سب کے دلوں کا حال پتہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت چاہے وہ سمجھ نہ آ رہا ہو مگر وہی صحیح ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس وقت پہ لوگوں کو عذاب دے دیتا، ان سب لوگوں کو ختم کر دیتا، تو ہمیں اتنے بڑے بڑے صحابہ کہاں ملتے جو رسول اللہ کے ساتھ رہے، جنہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ تو ہم نا ایک چیز کو صرف ایک آسپیکٹ سے ہی دیکھ پاتے ہیں، ایک ہی نظریے سے دیکھ پاتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، کچھ لوگ تھے جنہوں نے نہیں کیا۔ ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں ایسا دیکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فوراً قبول کر لیا، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو وقت لگا، ہر کوئی انسان ایک دم سے نہیں مان پاتا۔ تو اسی لیے ہمارے اندر بھی وہی پیشنس ہونا چاہیے، صبر، جو کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ پیغمبر کے اندر ہو۔ جب ہم اللہ کی بات کسی کو بتائیں تو ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں مان رہا۔ ہمارا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ بہت زیادہ پیشنس والا ہونا چاہیے،
کیونکہ کب کس کے دل میں کون سی بات کلک کر جائے، کب کس کو نصیحت مل جائے ہمیں نہیں پتہ ہوتا، خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور پھر ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہی تو سب کچھ جانتا ہے، وہی سب کچھ کر بھی سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں آج کی اس آیتوں میں سمجھ میں آ رہی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جب کسی کو بات بتاتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا، تو اللہ کی رحمت کے بارے میں بتانا ہے، اور دوسرا ان کی کسی طرح کی جو ایسی ویسی ڈیمانڈس کو نہیں ماننا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے بھی بھگوان کو تھوڑا سا وہ کر لو، یا ہماری جو بھگوان تو کیا، اب تو ہم مسلمانوں کے ساتھ اگر کام کرتے ہیں، کسی کو ہم بات بتا رہے ہیں سچا، تو کچھ اگر مسلمان غلط طریقے کی پریکٹس کرتے ہیں، جیسے کہ کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ نعت کر لو، یا ہمارے ساتھ کوئی اور ایسا کام جو بدعت میں آتا ہے وہ کر لو، تو ہمیں وہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں بس اپنا طریقہ جو ہمارا ہے، جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے، اسی پہ رہنا ہے، اور اسی کی دعوت دینی ہے سب کو، اسی کے بارے میں بتانا ہے۔ اگر کوئی مان رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی خواہشوں پہ نہیں چلنا ہے، ورنہ ہم بھی گمراہوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے، اپنے آپ کو اس پہ جمائے رکھنا، ایمان پہ۔ باقی اور تو آج کی ویسے اس میں کچھ ایسا ہے نہیں، میرے خیال سے سارے پوائنٹس کور ہو گئے۔ اگر کوئی بات اور ہے کسی کے ذہن میں تو وہ کہہ سکتا ہے، ورنہ پھر ہم دعا کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں آج کی ورسز کو۔ ایک پوائنٹ بھی تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ انسان بہت ہی جلد باز ہوتے ہیں، کیونکہ بار بار یہ ہوتا ہے نا، تم جس چیز کے لیے جلدی کر رہے ہو وہ میں نہیں کر سکتا ہوں، اور پھر بار بار وہ مطلب ایسا مطالبہ کرتے تھے کہ بھئی یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، تو وہ جلدی ہی تھا ان کے دماغ میں نا، کہ کچھ جلدی سے پتہ چل جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ انسان کے اندر پیشنس نہیں ہوتا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات مجھے اس میں لگ رہی تھی کہ ہمیں بھی ہر چیز کو وقت دینا چاہیے، خود بھی سوچنے کا، سمجھنے کا، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے چیزوں میں، فیصلہ کرنے میں کسی بھی طرح، کیونکہ خدا کا طریقہ بھی جلدی کا طریقہ نہیں ہے، خدا بھی بہت ہی زیادہ آرام سے ہر کام کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ میرے خیال سے اب دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا اللہ، آج ہم نے پڑھا خدایا تیرا علم کہاں کہاں تک پھیلا ہے، غیب کا سارا علم تیرے پاس ہے، زمین کا، سمندروں کا، ہر پارٹیکل کا علم تیرے پاس ہے، پیڑوں سے کوئی پتا نہیں گرتا جس کا علم تیرے پاس نہیں۔ خدایا اپنے اس علم کی روشنی ہم پر بھی ڈال دے، یا اللہ ہماری فطرت کو زندہ کر دے۔ جب ہم تیری دلیلوں کو سنیں، جب ہم تیرے جلوے کو چاروں طرف اپنے دیکھیں اور سب، تو ہم تجھے پہچان سکیں، ہم تیری بات کو قبول کرنے والے بن سکیں، ہم اپنی فطرت کو جگا سکیں، اور ہم ان الفاظوں میں تیرے الفاظ پا سکیں جو ہم نے قرآن میں پڑھے ہیں۔ یا اللہ ہم بار بار قرآن کو پڑھتے ہیں اور بھولنے لگتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پہ جمائے رکھ۔ ہمیں ہمیں تو دوسروں سے کیا خطرہ، مجھے تو لگتا ہے ہمیں تو اپنی ہی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ ہمیں جیسے یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو روکا کہ وہ ان لوگوں کی خواہشوں کو نہ مانے جو کہ اسلام کے خلاف تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج تو ہمارا دل ہی ہمیں اسلام سے دور لے جاتا ہے، تو ہمیں تو اپنی ہی خواہشوں کو روکنا ہے، اپنے آپ کو دبا کے رکھنا ہے، تاکہ ہم اس راستے پہ جمے رہ سکیں جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، تاکہ ہم اللہ کے غصے اور غضب کا شکار نہ ہوں، تاکہ ہم اس عذاب کا شکار نہ ہوں جو خدا نے ہم سے کہا ہے، جو گناہ گاروں کے لیے ہے، جو ظالموں کے لیے ہے، جو مجرموں کے لیے ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ظالموں میں شامل نہ کر، یا اللہ تو ہمیں مجرموں میں شامل نہ کر۔ خدایا تو نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، اس لیے تو ہمیں معاف کر دے، جو بھی نادانیاں ہم کر بیٹھے ہیں خدایا، ان نادانیوں کے لیے ہمیں معاف کر دے، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت کو بڑھا دے، اور ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں،
تو ہی ہمیں سدھار سکتا ہے، تو ہی ہم پہ رحم کر سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہمارا جنت میں جانے کا سوائے تیری رحمت کے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ آج کا سیشن آج اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس کو آگے سفر کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔